الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ذات خدا کی بات. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کو حدیث پاک میں روشن یعنی چمکتا ہوا دن کہا گیا ہے. اور جمعہ کی رات جو کل رات گزری وہ جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی رات کو روشن اور چمکتی ہوئی رات بتلایا گیا ہے. چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روشن رات میں اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے. میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تمہارے لیے استغفار کروں گا. ذرا سوچئے کہ ہم گنہگاروں کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ویسے تو درود شریف روزانہ پڑھنا یہ بہت مبارک عمل ہے، لیکن جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں درود شریف کا پڑھنا یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی نیکیاں کریں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اس کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت جلیل القدر اور برگزیدہ پیغمبر کہ جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ہمارا گھر بناؤ. اللہ کا حکم ہوا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے لاڈلے اور چہیتے بیٹے اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبہ شریف بنایا. جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ باری تعالیٰ ہم نے جو یہ کعبہ بنایا اس بنانے کی خدمت کو تو قبول فرما. یہ کہ اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا،
پھر بھی دعا کر رہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اور دعا کرنے والے کون؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی نیکیاں کریں، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. جسے ہم اپنی دعا میں یوں کہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہم جو تلاوت قرآن کرتے اللہ اس کو قبول فرما. اور جو بھی اعمال، جو بھی نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہم انجام دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہماری کوئی نیکی، ہمارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے اس کی ایک علامت اور ایک نشانی بتائی ہے. اس عمل کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اگر اس عمل کے کرنے کی دوبارہ ہمیں توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی مرتبہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ عمل قبول ہو گیا ہے. جیسے آج مثال کے طور پر ہم نے 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر کل دوسری مرتبہ ہمیں جب پڑھنے کی توفیق ہو جائے 100 مرتبہ کلمہ، تو سمجھ لو کہ ہم نے جو پہلے دن جو کلمہ پڑھا تھا، جو نیک عمل کیا تھا، وہ عمل اللہ کیا قبول ہو گیا. البتہ اس عمل کے کرنے کی دوبارہ ہمیں توفیق ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے والا مرتبہ جو عمل ہم نے کیا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. یہ تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں یہی قاعدہ ہے. لیکن درود شریف کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو ہی جاتا ہے. عزیزان گرامی، ایک عمل اور ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کا اللہ کے یہاں قبول ہونے کا ہم کو پکا یقین ہے کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو ہی جائے گا. اور وہ عمل اور وہ نیکی درود شریف والا عمل ہے، درود شریف کی نیکی ہے. انسان اور جنات جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ان کو اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کوئی عمل نہیں کرتے، بس اللہ اعمال کو قبول کرتے ہیں اور اعمال پر ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کا اللہ نے ہم سب کو حکم بھی دیا ہے. گویا تمام نیکیوں میں ایک نیکی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے بندے شریک ہیں، اور وہ عمل درود شریف والا عمل ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو جمعہ اور عیدین کے ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھا کرو. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. جو عمل خود اللہ تبارک تعالیٰ کرے، جو عمل اللہ کے فرشتے کرے، اس عمل کو کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. گویا یہ ایک پوری جماعت ہو گئی، پوری ایک اجتماعیت ہو گئی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور تمام ایمان والے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. عزیزان گرامی، درود شریف کے بے شمار برکات ہیں اور فضائل میں اس کی انگنت ہے. پہلے میں اس کی برکات آپ کو بتلا دوں کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو 40 انعام، 40 نعمتیں دی جائے گی. ایک مرتبہ درود پڑھو اور اللہ کی طرف سے 40 نعمتیں دی جائے. کون سی 40 نعمت؟ کہ ایک مرتبہ درود پڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی
کی طرف سے اس درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں اللہ نازل کرے گا، اور اللہ کی رحمت کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتاریں گے۔ تو کتنی رحمتیں ہوئی؟ 10۔ اللہ 10 گناہ معاف فرمائیں گے، کتنی 20۔ اللہ اس کے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 30۔ اور اللہ 10 درجے جنت میں اس کے بلند کرے گا۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پر 40 نعمتیں اللہ کی طرف سے، کہ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے، 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل کرے گا، اور 10 درجے اللہ جنت میں اس کے بلند کرے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پر اتنی بڑی فضیلت، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش دیکھا کہ خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آج اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ابھی جبرائیل ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گی، اور 10 درجے اللہ جنت میں اس کے بلند کرے گا، اور 10 گناہ اللہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مرتبہ درود شریف پر۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں پاس میں جگہ ملے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ کل قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک رہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے درود پاک کا عمل۔ جو آدمی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ کل قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قریب ہوگا۔ اب ہر ایک اختیار ہے، جو جتنا زیادہ قریب جانا چاہے اتنا زیادہ ہی درود پاک پڑھے۔ دیکھیے دنیا میں اگر ہمیں کسی بادشاہ کے یا کسی وزیر کے یا کسی اور بڑے آدمی کے قریب جانا ہے تو 2 ہی راستے، یا تو اس کو ووٹ دو یا تو نوٹ دو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ 2 طریقے، 2 راستے، ووٹ اور نوٹ، اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا ہے کل قیامت کے میدان میں اور حشر کے میدان میں، تو اس کا بہترین عمل ہے کہ درود پاک خوب زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ عزیزان گرامی، درود پاک اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ اس کی برکت سے یعنی انسان کے دنیا اور آخرت میں بڑی راحت عطا فرماتے ہیں، بڑا چین اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ ایسا مبارک اور ایسا نیک عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کو پیدا کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ جو پوری دنیا میں مسجدوں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور ان فرشتوں کا بس صرف ایک ہی کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان درود پاک پڑھے تو وہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر مدینہ منورہ، جب بھی مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کا نام آئے تو دعا یا کلمہ ہماری زبان پہ آنا چاہیے، زاد اللہ شرف و عظمہ، کہ اللہ اس کی عظمت کو دوبارہ کرے۔ تو وہ فرشتے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ کو درود پہنچا دے۔ کتنا بڑا اکرام ہے کہ کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس درود کو لیتے ہیں اور سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی دربار میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس درود کو پہنچا دے ہمارے نام کے ساتھ کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ اس امتی کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم گنہگاروں کا، ہم گندے لوگوں کے درود کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ کے نورانی فرشتے پہنچا دیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔
عزیزان گرامی، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس کھڑے رہ کر جو آدمی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس درود کو بنفس نفیس سنتے اور خود اللہ کے نبی اس کا جواب بھی عطا فرما دے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، زندہ ہے۔ اس لیے جو آدمی قبر مبارک کے پاس کھڑے رہ کر درود پاک پڑھے گا تو اللہ کے نبی خود اس کا جواب بھی عطا فرما دے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قبر مبارک کے پاس کھڑے رہ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، تو اللہ کے نبی خود سنتے اور اس کا جواب بھی عطا فرما دے۔ کہ آپ کو بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے کہ جنہوں نے قبر مبارک کے پاس کھڑے رہ کر درود پاک پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے درود کا جواب بھی دیا، اور جو جواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا تو اس وقت مسجد نبوی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب موجودی نے وہ جواب بھی سنا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ بس ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں اتنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عجیب و غریب انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، اور ان کی خواہش دل کے اندر تمنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس کھڑے رہ کر میں وہ اشعار وہ نعت پڑھوں گا، اور ایسی عجیب و غریب اشعار انہوں نے وہ لکھے تھے۔ چنانچہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے لیے وہ چل دیے تو امیر مکہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ اس جامع کو مدینہ منورہ نہ آنے دے، اس جامع کو مدینہ منورہ نہ آنے دے۔ امیر مکہ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، لیکن ان کے اوپر جذب اور شوق ایسا طاری تھا کہ وہ چھپ کر مدینہ کے لیے چل دیے۔ جب چھپ کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو دوبارہ امیر مکہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں پہ نہ آنے دو۔ تو اس پر امیر مکہ نے 2 آدمی دوڑائے اور راستے سے ان کو پکڑوا کر بلا لیا اور ان پر سختی کی اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو پھر تیسری مرتبہ امیر مکہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جامع کوئی مجرم نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ان کے اوپر اتنی سختی کرو۔ دراصل بات یہ کہ انہوں نے ایسے اشعار لکھے وہ یہاں قبر مبارک پر آ کر کھڑے رہ کر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو قبر مبارک سے مسافر کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا۔ اس پر ان کو جیل سے رہا کیا گیا، بہت اعزاز اکرام کیا گیا، اور بادشاہ نے معافی مانگی اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے جو سچے پکے عاشق رسول تھے، اور بات یہی ہے کہ جو جتنا سچا عاشق ہوگا، جتنا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کرنے والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ درود پڑے گا اور آپ کی سنتوں پر اتنا عمل کرنے والا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مدینہ منورہ میں قبر اطہر کے پاس کھڑے رہ کر درود پاک پڑھے گا تو اللہ کے نبی خود سنتے اور اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں، اور باقی پوری دنیا میں جو مسلمان درود پڑھتے ہیں تو اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کے نبی کے قبر مبارک میں وہ درود پہنچاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، درود شریف کے برکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اب اس کے کچھ فضائل بھی سن لیجئے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول البدیع، علامہ سخاوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت و ملاقات نصیب ہو، اور یہ بھی تمنا اور خواہش ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہے۔ تو اس کی کتاب کے اندر روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کی زیارت اور ملاقات اس کو نصیب ہوگی۔ بس معمولی عدد ہے، معمولی مقدار ہے، 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوگی قیامت کے میدان۔ اسی طرح ایک روایت اس کی کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے
کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے براءۃ من النفاق براءۃ من النار، یہ نفاق سے بھی بچا ہوا ہے اور جہنم سے بھی بچا ہوا ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی طرف سے یہ 2 سجدے اس پڑھنے درود شریف پڑھنے والے کے اوپر لکھی جاتی ہے، براءۃ من النفاق براءۃ من النار۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ شہیدوں کا درجہ اس کو عطا فرمائیں گے اور کل قیامت کے میدان میں شہیدوں کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کی 100 ضرورتیں 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ یہ درود شریف کے فضائل ہے۔ ایک درود شریف ایسا ہے اس کی فضیلت کے اندر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو یا کوئی خطرناک بڑی بیماری ہو، اگر شفا کی نیت سے اس درود پاک کو پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ جیسی بیماری اس کے حساب سے وہ درود پاک پڑھے، اگر چھوٹی بیماری ہے تو روزانہ 3 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے، اور اگر کوئی خطرناک بڑی بیماری ہے تو روزانہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ، بس اتنا خیال رکھیں کہ تمام عدد میں اس درود پاک کو پڑھے۔ اس درود کا نام ہی درود شفا ہے، بہت چھوٹا سا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ کہ اللہ جتنی بیماریاں ہیں، جتنی دوائیں ہیں، ان کی تعداد کے بقدر نبی پاک علیہ السلام پر رحمت برکت اور سلام نازل کیجیے۔ اللہ کے نبی پر درود بھی ہو جائے گا اور ہمارے لیے شفا کا بھی کام ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا درود ہے۔ الغرض درود شریف کے برکات اور فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ جتنا ہم زیادہ اہتمام کریں گے درود پاک کا، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ جتنا ہم زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ کے نبی کا پیار اور عشق ہمیں نصیب ہوگا۔ اب ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم کون سا درود پڑھیں۔ سب سے افضل درود تو درود ابراہیم ہے جو نماز میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ درود پڑھے تو نور علی نور، اور اگر وہ اتنا بڑا درود ہم نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹے چھوٹے درود بھی احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اگر ہم زیادہ عدد کے اندر زیادہ تعداد میں زیادہ مقدار میں پڑھنا چاہتے ہیں تو نسائی شریف کی روایت میں ایک چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اسی طرح ایک درود ہے صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ایک اور درود ہے صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ الغرض جتنا ہو سکے ہم اپنے معمولات کے اندر درود پاک کو بڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ یہ 300 مرتبہ اس لیے کہا کہ حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ اپنے مریدین اور متوسلین کو 300 مرتبہ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چونکہ 300 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ درود پڑھنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ 300 مرتبہ تو ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اب ایک آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ درود شریف یہ ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، اس لیے ہمیں درود شریف کے وہ الفاظ اور وہ صیغے پڑھنے چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنی طرف سے درود کے الفاظ اور صیغے بنا کر اللہ کے نبی کے اوپر پیش کریں۔ چنانچہ کسی نے درود تاج کر لیا، کسی نے درود لکھی بنا لیا اور اپنی طرف سے ایسے ایسے اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر تو مفتی محمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ میں محمود الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ بھی۔ اس لیے ہمیں ایسے درود پڑھنا چاہیے کہ جو مستند ہو، اور ہمارے اکابرین نے بزرگان جن درود کے پڑھنے کی ہمیں تاکید ہو،
جیسے حضرت شیخ الحدیث کی کتاب فضائل درود ہے، اس کے اندر 40 درود شریف ہے. اسی طرح حضرت عامر علیہ السلام کی کتاب ہے زاد الصحیح. اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے البرکات المکیہ. ایسے درود پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنے کا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.